السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح کا ٹائم تھا اور میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما آج پراٹھا کھانے کا دل نہیں ہے، تو پھر میں نے ایپل کاٹ دیا، ساتھ ایگ بوائل کر دیا، تو وہی بس کھا کے چلی گئی۔ آج فرائیڈے تھا، انہوں نے اسکول سے جلدی آ جانا تھا، پھر میں نے زیادہ انسسٹ نہیں کیا۔ یہ چائے میں بنا رہی تھی اور آج مزے کی بات کہ آج میرا بھی دل نہیں تھا، عجیب سا موڈ ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے لیے بھی روٹی یا پراٹھا نہیں بنایا، میں نے 2 سلائس اور 1 کپ چائے کا ہی پیا تھا۔ اور بیٹا آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھانا، تو کہتا ہے ماما آج دل نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کھانا۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے، آج کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں ہے، اور یہ تقریباً 10-11 کا ٹائم تھا، تو میرا بیٹا سموسے لے آیا تھا، تو میں نے اور اس نے بیٹھ کے وہ مزے سے کھائے۔ اور کچھ ہی دیر بعد پھر میں کچن میں کھانا وغیرہ بنانے چلی گئی۔ اور چلیں اب کچھ اپنی بات کر لیتے ہیں۔ آج میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، آپ نے کہا نا روز اس کے ذہن میں کچھ نہ کوئی بات آ جاتی ہے، تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، کھانا بناتے ہی یاد آئی کہ مہمان نوازی کرنا اور مہمان نوازی کا شوق رکھنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میں نے اکثر کچھ گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو رونا پڑ جاتا ہے۔ باقاعدہ مہمان جانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں ہیں، جب کوئی آ جائے تو اٹھ مت بھاگا کرو، دل بڑا ہونا، کھلا ہونا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ میں نے یہی آج تک سنا ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور کھلانے والی تو ذات اللہ کی ہے، ہم تو بس جی رہے ہیں۔ جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، مطلب رزق کا، تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے؟ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے ان نعمتوں کو جو مٹھی بند کر کر رکھی جاتی ہیں۔ یہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کھلانے والوں میں رکھا ہے، دینے والوں میں رکھا ہے، اور کنجوسی کرنے والے کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو توجہ نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ناپسندیدگی کیسی ہے، سوچ کے ہی دل ہل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان بندوں میں نام لکھ دے جو اللہ کے بہت قریب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ مگر یہ ذمہ داری گھر کے سربراہ پہ، بڑوں پہ آتی ہے، مگر آج کل آنکھوں سے ہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ اتنا نہیں، بس اتنا ہی۔ اپنے بچوں پہ خرچ کریں اور کرنے دیں۔ میں نے کروڑوں کے مالک ہونے کے باوجود ان کی اولادوں کو، بیوی بچوں کو رلتے دیکھا ہے، مٹی سے مٹی اور خاک سے خاک ہوتے دیکھا ہے۔ یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں، یہ روپیہ پیسہ، تمہاری جائیداد کس کام کی؟ یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیجئے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، یہ مستقبل ہے آپ کا۔ جو حال آج آپ اپنے بچوں کا کرو گے، کل وہی واپس لو گے۔ اور یہ میرا بیٹا میرے لیے کافی لے کے آیا تھا اور انتہا کی مزے کی تھی، اور مجھے یہ کافی بہت 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 پسند ہے۔ میں نے بڑا انجوائے کیا ہے اس کو پیتے ہوئے۔ اور یہ میں اپنے عبائے کے اوپر اسٹالر لے کے آئی تھی، اسکارف لیتی ہوں میں باہر جاتے ہوئے، تو یہ سارے میں دھو کے ڈالے تھے، بازار سے لے کے آئی تھی، تو کافی دیر کے پڑے ہوئے تھے، تو ان یوز تھے، تو مجھے ان کو تھوڑا سلائی کر کے تو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے، تو ابھی تو کھلا کپڑا ہی تھا، تو میں نے دھو کے ڈالا ہوا تھا۔ اور یہ شام کا ٹائم، اور میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے جوس بنا دیں ایپل کا، تو میں اس کے لیے جوس بنا رہی تھی۔
اس کو یہ جوس بہت پسند ہے اور بڑے شوق سے پیتی ہے، اور ایک بیٹی میری بالکل نہیں پیتی کیونکہ اس کو یہ پسند نہیں ہے۔ کہتی ہے ماما مجھے تو کھانسی کا سیرپ لگتا ہے جب میں یہ ایپل کا جوس پیتی ہوں، تو اس نے نہیں پیا تھا، اور پھر ایک گلاس اس کا مجھے پینا پڑا اور ایک میری بڑی بیٹی نے پیا، تو بس پھر جوس ختم۔ میں تو یہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھائے اور نہ اولاد کو ماں باپ کا۔ اور میں یہی بات کہوں گی کہ خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ جاؤ گے، ساتھ کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ نہ ہمارے باؤ اجداد نے کچھ ساتھ لے کے گئے اور نہ ہم جائیں گے۔ خالی ہاتھ وہ آئے تھے، کہاں گئے ہمارے بڑے، کہاں ہیں وہ سارے، ان کے والدین کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اپنی گواہی چھوڑ جاؤ گے، اور کوشش کریں کہ اپنی اچھی گواہی چھوڑ کے جائیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ یہ بیمار ہے یا اس کے بچے بیمار ہیں تو اس کو میکے چھوڑاؤ۔ اس کے علاج پہ اگر پیسے لگ گئے تو یہ نہ ہو کہ ہم قرضائی ہو جائیں۔ خدارا جو بیمار ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت کسی نے رکتے نہیں دیکھا، وقت گزر ہی جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، لیکن کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اتنا کریں جتنا برداشت کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔